نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا بےحد احسان ہے اور اسی کی توفیق ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہو رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا قرآن پاک کی محبت میں قرآن کریم سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا بےحد احسان ہے کہ اس نے ہمیں منتخب فرما لیا کہ ہمارے لمحات قرآن پاک کی محبت میں صرف ہوں۔ اس مختصر سی زندگی میں ہمارا تعلق قرآن حمید سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق ادا کرتے ہیں، جنہیں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت ہے، اور وہ خوش نصیب جو قرآن حمید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معانی و مطالب پر غور کرتے ہیں، جن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جن کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو ان خوش بختوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید جس کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے اور جس کا نزول اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ سچی کتاب ہے، وہ نور والا کلام ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے قرآن خود اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جبھی مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کرنن سے بنا ہے، ایک روایت کے مطابق جس کا معنی ملنا ہے، جو قرآن سے مل جاتا ہے قرآن اس سے مل جاتا ہے، اور قرآن جس سے مل جائے اس کا تعلق
قرآن سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر قرآن اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں، قبر میں اور محشر میں قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا اسے تو یہاں تک فرمایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس حدیث پاک کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ ترمذی شریف الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 585 دوسری جلد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قرآن کے صاحب سے، یعنی جو قرآن کا حافظ ہے، عامل ہے، اس سے کہا جائے گا، اقرا ورقا، قرآن پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس طرح پڑھ، فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تو قرآن پڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری منزل ہوگی، یعنی قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تو جتنا چلے گا سارا حصہ تجھے جنت میں دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی الترغیب و ترغیب صفحہ نمبر 585 دوسری جلد میں ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، صفحہ نمبر 115 دوسری جلد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا، فیقول القرآن، قرآن کہے گا، یا رب حلہ، ہے میرے رب اسے تو زیب و زینت عطا فرما، اے میرے رب تو اسے آراستہ کر دے، فیلبس تاج الکرامتی، تو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب اس کی عزت میں اور اس کی زینت میں اضافہ کر، فیلبس حلۃ الکرامتی، تو اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، ثم یقول، پھر قرآن کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، ارض عنہ، تو اس سے راضی ہو جا، فیرضی عنہ، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، فیقال لہ اقرا ورقا، تو اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا، وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، ہر آیت پڑھنے پر ایک درجہ اس کے لیے بلند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے اس طرح ملا دے، اس طرح جوڑ دے، اس طرح وابستہ کر دے کہ زندگی میں، قبر و حشر میں ہمیں قرآن مجید کا ساتھ نصیب ہو۔ قرآن مجید فقان حمید کی تعریف، جو بڑی مشہور و معروف کتاب درس نظامی میں جو شامل ہے، اصل متن منار ہے، اس کی شرح نور الانوار ہے۔ نور الانوار صفحہ نمبر 3 پر قرآن مجید فقان حمید کی تعریف بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا، القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ المکتوب فی المصاحف، لوح محفوظ میں تو لکھی ہے لیکن عرب و عجم کے مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے تمام افراد، پوری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ یہ قرآن ہے اور اس کے قرآن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 86 صورتیں مکی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ ایک وضاحت سماعت فرما لیں، عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مکی صورت کا مطلب جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی صورت کا مطلب جو مدینے میں نازل ہوئی۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے مکے میں نازل ہوئیں چاہے مکے سے باہر نازل ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئیں یا مدینے کے باہر نازل ہوئیں۔ قرآن مجید فقان حمید کی تعریف سننے کے بعد مکی مدنی صورتوں کے ضابطے اور قاعدے کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم قرآن مجید کے فضائل پر غور کرتے ہیں۔ ہم اپنی خوش بختی پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر جتنا ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں کتنا پیارا کلام دیا ہے۔ اس کلام کے ذریعے سے ہم اجر و ثواب بھی پاتے ہیں، اس میں غور و فکر کی برکت سے اپنی غلطیوں کا ہمیں ادراک بھی ہوتا ہے۔ جو مسلمان اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا مقام بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ 9واں پارہ سورہ انفال رکوع نمبر 15 آیت نمبر 2 میں ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مرقات صفحہ نمبر 619 دوسری جلد، اور احیاء العلوم صفحہ نمبر 280 پہلی جلد، اور دارمی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ بے شک اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، پس جب فرشتوں نے قرآن سنا، قالت، تو فرشتے بولے، طوبی لأمۃ ینزل علیہم ھذا، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترے گا۔ وطوبی لأجواف تحمل ھذا، اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو یاد کریں گے۔ وطوبی لألسنۃ تنطق بھذا، اور خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ الاتقان صفحہ نمبر 107 پہلی جلد میں بخاری و مسلم کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن سن کر روتے ہیں۔ احیاء العلوم صفحہ نمبر 284 پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ساتھ رویا کرو، اور اگر نہ رو سکو تو رونے کا سا انداز ہی اختیار کر لو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 186 پر اور ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 116 پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جو قرآن میں مشغول رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور میرا ذکر نہ کر سکا، مجھ سے دعا نہ کر سکا، تو میں جو مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہوں اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرماؤں گا۔ محترم پیارے بھائیوں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل ذکر کیے گئے، وہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پڑھنے والا اگر اس بات کا تصور کر لے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ سوچ اسے خاص لذت دیتی ہے۔ کنز العمال صفحہ نمبر 128 پہلی جلد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے کلام کرنا چاہے، اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 752 پر ہے، خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ نمبر 289 پر ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ما تقرب العباد الى اللہ عز وجل بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید سب سے زیادہ قرب دینے والی کتاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، الترغیب تیسری جلد صفحہ نمبر 171 پر، انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، کہ تم اللہ کے دربار کا قرب جس چیز کے ذریعے سب سے زیادہ پاؤ گے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، اعبد الناس اکثرهم تلاوتا للقرآن، سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہو۔ اور ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 116 پر ہے، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، جس طرح ساری مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے تو فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 186 اور ترمذی شریف صفحہ نمبر 115 دوسری جلد میں فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ
ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل ذکر کیے گئے، وہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے یہ فضائل تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن محققین اور مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ محض قرآن پاک پڑھنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ضرور ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کر انسان سمجھے کہ میں نے اس سچی کتاب سے فیض و برکت حاصل کر لی جس طرح فیض و برکت حاصل کرنی چاہیے، تو پیارے بھائیوں، صرف محض ناظرہ پڑھ کر یہ تصور کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اسے پڑھنا، تیسرا حق اسے سمجھنا، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، پانچواں حق اس کے پیغام کو عام کرنا۔ ارشاد ربانی عز و جل ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ 14واں رکوع، آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101، پہلا پارہ 12واں رکوع، ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب اہل کتاب کے پاس اللہ کے یہاں سے ایک رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی، یعنی اہل کتاب نے آسمانی کتاب کی طرف توجہ نہ دی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہودیوں نے توریت کو حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ دیکھا آپ نے کہ اہل کتاب آسمانی کتاب کو پڑھتے تھے، آسمانی کتاب کو ریشمی غلافوں میں اور سونے چاندی سے مزین کر کے رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے آسمانی کتاب کے احکام نہ مانے، اس پر عمل نہ کیا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی۔ اس سے واضح معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف جہیز میں بیٹی کو دے دیا جائے اور سجا کر اوپر رکھ دیا جائے یا صرف ناظرہ پڑھ لیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اسے سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت کریمہ ہے کہ آپ بعض اوقات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت کی تکرار فرماتے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کسی آیت کو بار بار پڑھنے ہی سے اگر تدبر حاصل ہو تو اس آیت کو بار بار دہرانا چاہیے، جیسا کہ مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو 20 مرتبہ دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہرانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کے وسیع مفاہیم پر تدبر و تفکر فرما رہے تھے۔ یہ بات حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 289 پر لکھی، اور آپ نے پھر وہاں پر حضرت علی کا قول بھی لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، جس آدمی کو علم نہیں اسے عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ولا فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اور قرآن مجید فرقان حمید بغیر سمجھے پڑھا جائے تو پھر اس کی کم حقہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ ابو سلیمان دارانی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور 4-5 راتیں اسی پر غور کرتا رہ جاتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ کل بروز قیامت مجرموں سے فرمایا جائے گا کہ آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، تو آپ روتے رہے اور پوری رات اس آیت کریمہ کی تکرار کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہمارے ساتھ قیام فرمایا، اس قیام لیل میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور دہراتے رہے۔ وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تھی، 7واں پارہ، 6واں رکوع، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان 2 جلد صفحہ نمبر 353 میں حدیث نمبر 2014 میں لکھتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، بے شک اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، آپ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ اب غور کیجئے، کیا قرآن مجید فرقان حمید محض وہ کتاب ہے جس کو حصول برکت کے لیے صبح دکان پر تلاوت کر لیں یا بچی کو جہیز میں دے دیں، سویم میں ثواب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا کریں اور ہم سمجھیں کہ ادب سے ہم نے چوم کر رکھ لیا اور ہم نے اس کا حق ادا کر لیا؟ تو ایسا نہیں ہے بھائیو، اس قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا ہے اور اس قرآن میں ہمیں تدبر کرنا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر بے حد ضروری ہے۔
اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک اہم منزل ہے کہ اے میرے پروردگار، تو ان لوگوں میں شامل کر لینا جو قرآن پڑھ کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، جو قرآن مجید فقان حمید کے ذریعے قرب پاتے ہیں۔ مولا، تو مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی محروم رہتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6532 اور 4771، مسلم شریف کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج و صفاتہم حدیث نمبر 1064 میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی ہذہ الامہ، اس امت میں کچھ لوگ وہ نکلیں گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، لا یجاوز حلوقہم او حناجرہم، مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا نور ان کے سینے میں نہیں ہوگا۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیۃ، یہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1065 میں ہے، ہم شر الخلق، یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1066 میں ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، تمہاری تلاوت ان کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھتی ہوگی، ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء، اور تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھتی ہوں گی، ولا صیامکم الی صیامہم بشیء، اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھتے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی قوم ہوگی۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ یہ سمجھیں گے کہ قرآن سے ہمیں فیض ملے گا، لیکن ان پر قرآن کی لعنت ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6531، مسلم شریف حدیث نمبر 1066، سیخرج قوم فی آخر الزمان، ان قریب آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، احداث الاسنان سفہاء الاحلام، نو عمر عقل سے کورے ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ ہر وقت قرآن پڑھتے ہوں گے، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، مگر ان کا ایمان صرف زبانی ہوگا، ان کے حلق سے نیچے ایمان کی حلاوت نہ ہوگی۔ بخاری شریف کتاب التوحید حدیث نمبر 6995 میں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی، یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں سے لڑیں گے، اور دوسرے مقام پر ہے مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائیں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی بت پرستوں سے ان کی دوستیاں ہوں گی۔ ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4765 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 169، یحسنون القیل، ان کی باتیں بہت اچھی ہوں گی، وَيُسِیئُونَ الْفِعْلَ، لیکن ان کے کام برے ہوں گے، ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے، یدعون الی کتاب اللہ، یہ بدبخت اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، لیکن قرآن کا نور ان کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ نسائی شریف کتاب تحریم الدم حدیث نمبر
6103 مسند امام احمد بن حنبل چوتھی جلد صفحہ نمبر 421 پر ہے۔ فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ یہ قرآن پڑھنے والی قوم جو قرآن کو سمجھ نہ سکے گی اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، قرآن کی تاثیر ان کے حلق کے نیچے نہ ہوگی، یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے والے ہوں گے۔ فرمایا یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے جا ملے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 169، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 11309، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سمعتہ یذکر قوما یتعبدون، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو بہت کثرت سے عبادت کرتی ہوگی۔ محترم و پیارے بھائیوں، ان احادیث پر غور کرنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم خوب دعائیں مانگیں اور خوب التجا کریں کہ اے میرے رب مجھے قرآن ہی کے ذریعے منزل عطا فرما، اے میرے رب مجھے قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرما، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسا نور اتارا جو سینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس میں شفا ہے ان معاملات کی جو سینوں میں ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اہل مکہ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو ڈر سنائیں، یعنی یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس روشن کتاب میں ہر خشک چیز کا بھی بیان ہے اور ہر تر چیز کا بھی بیان ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں، بڑا نازک موڑ ہے جہاں یہ ساری برکتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی متنبع فرما دیا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کے قریب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 817، ابن ماجہ حدیث نمبر 218، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ اس حدیث پر بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں غور کر لیجئے۔ پھر آئیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ دنیا کے جس کسی خطے میں ہوں، آپ سن رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، رب کی ذات پر توکل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور دعا کریں جس جس کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں
ہم سب کا تعلق اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا ہے، ہماری محبتیں قرآن پاک سے ہیں، اپنے رب سے یہ التجا کر رہے ہیں، مولا اس قرآن کا نور ہم سب کے سینوں میں داخل کر دے، قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جنہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم بھی آج سے مولا تیری بارگاہ میں عزم کرتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ہماری محبت محض تیری محبت کی خاطر ہوں، ہمارا یہ آپس میں قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم سب مل کر قرآن کے داعی بن جائیں، ہم نور قرآن سے منور ہوں، اوروں کو بھی منور کر دیں۔ میرا رب ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔